أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ ابلیس کے والد کا نام چلیپا تھا اور کنیت ابو الغوی تھی۔ اس کے باپ چلیپا کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا۔ وہ نہایت قد آور اور بہادر تھا۔ اس کا لقب شاشین تھا۔ اس کی قوم اسے شاشین کے نام سے مخاطب کرتی تھی، جس کے معنی دل ہلا دینے کے ہیں۔ شاشین کی تمام قوم پر دھاک بیٹھی ہوئی تھی اور قوم کا بچہ بچہ شاشین کا احترام کرتا تھا، کیونکہ اس نے جنات کی بے تحاشا قوم میں مختلف فتوحات سے اپنے زیر کی تھیں۔ ابلیس لعین کی والدہ کا نام تبلیس تھا اور اس کی والدہ کا چہرہ بھیڑیے کی مادہ کی طرح تھا اور اس کا لقب زبی تھا۔ وہ بھی اپنے شوہر کی طرح نہایت دلیر اور طاقتور تھی۔ اس نے بھی اپنے خاوند کے ہمراہ بے تحاشا جنگیں جیتی تھیں۔ اس حد تک بہادر تھی کہ ساری قوم جنات کے بچے بچے کی زبان پر تھا کہ تبلیس کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی۔ جنات قوم کی سرکشی جب حد سے بڑھ گئی، جب جھگڑے فساد سے زمین لرز اٹھی، تو آسمانوں سے فرشتوں کو حکم آ گیا کہ جاؤ ان سرکش جنات کو مار پھینکو۔ بقول ابلیس کے میری ماں تبلیس نے فرشتوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ دیکھنے والے اش اش کر اٹھے۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ جن اور فرشتوں کا کوئی جوڑ ہی نہیں تھا، اور خود میرا یعنی ابلیس لعین کا بھی یہ خیال تھا کہ اماں جان کے بھائی دز قیاس بہادری کے مقابلے میں فرشتوں نے آ کر سخت غلطی کی ہے اور انہیں بڑی عبرتناک شکست ہوگی۔ لیکن اللہ جانے کیا ہوا کہ ہم کمزور پڑ گئے اور فرشتے ہم پر غالب آتے گئے۔ اس عجیب و غریب جنگ کا سما کچھ ایسا ناقابل فہم تھا کہ ساری قوم حیرت میں تھی۔ فرشتوں کا وار ہم پر خوب پڑ رہا تھا، لیکن ہمارا وار کچھ ایسا اوچھا اور بزدلانہ پڑ رہا تھا کہ ہمیں خود حیرت ہوتی تھی۔ قوم جنات کا جو بچہ بچہ میری ماں اور باپ کی بہادری کے گن گاتا تھا، آج انہی کو فرشتے دردناک طریقوں سے مار رہے تھے۔ اسی دوران میری والدہ اور میرے والد جنگ میں مارے گئے۔ میں اس وقت شادی شدہ تھا۔ میری ملکہ اور میرا بیٹا مرہ بھی مارے گئے۔ چونکہ ابلیس کے والد کا چہرہ شیر کی طرح اور والدہ کا چہرہ بھیڑیے کی طرح تھا، لہذا علم کیاف کی روح سے ابلیس میں دونوں خصوصیات ہیں، یعنی وہ نہایت خوددار و سرکش اور مکار ہے، اور ساتھ ہی نہایت خود غرض، فریبی اور دھوکہ باز بھی ہے۔ فرشتوں اور قوم ابلیس جنات کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، اس میں جو جنات قیدی بنائے گئے، ان قیدیوں میں شہزادہ ابلیس بھی موجود تھا۔ فرشتے جب بارگاہ تعالی میں حاضر ہوئے تو ان کو حکم ہوا اسرائیل کی بہترین تربیت کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے ابلیس کی تربیت بہترین انداز سے کی۔ اللہ جل جلالہ کے رتبہ اور جاہ و جلال سے آشنا کیا گیا۔ عبادت اور ریاضت کے طریقے آداب سمجھائے گئے، یہاں تک کہ پہلے آسمان والوں نے اس کو عابد کہا، دوسرے آسمان والوں نے زاہد، تیسرے آسمان والوں نے عارف، چوتھے آسمان والوں نے ولی، پانچویں آسمان والوں نے تقی، چھٹے آسمان والوں نے خاشع اور ساتویں آسمان والوں نے اسرائیل کے لقب سے ملقب کیا۔ چند ہی عرصے میں یہ اپنی فطری تیزی و تراری کے سبب سب کچھ سیکھ گیا، اور وہی فرشتے جو کبھی اس کے معلم و اطالب تھے، بے حکم خداوندی علوم عالیہ میں امداد لینے لگے۔ رفتہ رفتہ اسرائیل اپنی قابلیت کے بعد فرشتوں کا استاد بن گیا۔ سبحان اللہ، قدرت بھی کیسے کیسے عجوبے پیش کرتی ہے۔
ابلیس اپنی عبادت و زاہد میں اتنا مقرب ہوا کہ مختلف آسمانوں میں اس کے مختلف رتبے بنے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیشہ سے ایک دستور ہے کہ وہ اپنے رائے کو سب سے الگ تھلگ رکھتے ہیں اور کسی کو بھی اس امر کی خبر نہیں ہو پاتی۔ اللہ تبارک تعالی فرماتے ہیں کہ میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ پیدائش آدم علیہ السلام اور خلافت الہی کا بیان۔ ایک روز اسرائیل اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کرتا ہوا جب ہفتے افلاک کی سیر کرتا ہوا لوح محفوظ تک پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ لوح محفوظ پر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، ہمارا ایک بندہ ایسا ہے جسے ہم انواع و اقسام کی نعمتوں سے مالا مال کریں گے اور زمین سے اس کو آسمان پر پہنچا دیں گے اور آسمان سے پھر اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم ایک خاص کام پر اس کو مامور کریں گے لیکن وہ انکار کرے گا وہ اور بغاوت پر آمادہ ہو جائے گا۔ اسرائیل اس عبارت کو پڑھ کر حیرت زدہ ہوا اور اپنے دل میں خیال کرنے لگا کہ ایسا احسان فراموش بھلا کون ہوگا۔ دوبارہ عبارت پر غور کیا تو عبارت کے قریب ہی نہایت واضح لکھا ہوا نظر آیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھ کر وہ تقریباً 2000 سال تک روتا رہا اور خود پر ہی لعن و طعن کرتا رہا کہ ایسا بدبخت کون ہو سکتا ہے جو رب کریم کا نافرمان ہے۔ گھبرا کر بارگاہ الہی میں حاضری دی اور بولا، اے رب العالمین، یہ شیطان الرجیم کون ہے کہ جس سے پناہ مانگنی چاہیے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو انواع اقسام کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا لیکن ہمارے ایک حکم کو نہ ماننے کے باعث مردود بارگاہ ہو جائے گا۔ اسرائیل نے عرض کی، بار الہی، میں اس معلوم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، تو جلد اسے دیکھے گا۔ اسرائیل اسی سوچے بچار میں ہزارہ سال مبتلا تھا کہ اسے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا جا رہا ہے۔ اس پتلے کا سر مکہ معظمہ کی خاک، گردن بیت المقدس کی مٹی، سینہ عدن کی خاک سے اور پشت و شکم ہندوستان کی سرزمین کی مٹی سے، ہاتھ مشرق کی خاک اور پیر مغرب کی زمین سے تیار ہوں گے اور باقی گوشت، پوست وغیرہ تمام زمین کی مجموعی خاک سے بنیں گے، اور اس کے علاوہ اس میں آگ، پانی اور ہوا کو بھی شامل کیا جائے گا۔ مختلف جگہوں کی مٹی شامل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس پتلے کی نسل مختلف شکلوں میں نمودار ہو سکے گی، اور عناصر کے شامل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس پتلے کی نسل چہار طیبہ کا حسین امتزاج ہوگی، کیونکہ پر چہار عناصر میں ایک عنصر دوسرے عنصر کی موجودگی میں قائم رہ ہی نہیں سکتا۔ مثلا آگ اور پانی یکجا نہیں رہ سکتے اور مٹی اور ہوا یکجا نہیں رہ سکتے۔ یہ قادر مطلق کا ہی کمال ہے جس نے چہار عناصر کو یکجا کر رکھا ہے، اور یہ جامع العجائب، عجائب الغرائب پتلا صانع مطلق نے اپنے ہاتھ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے بنائے گا۔ پھر جب پتلے کو تیار کر لیا گیا تو پتلے کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ اسرائیل فوراً اس پتلے کو دیکھنے کے لیے زمین پر پہنچا تاکہ دیکھ سکے کہ اس کی اندرونی اور بیرونی ساخت کیسی ہے اور اس کے اندر کیا نظام رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے اسرائیل نے پتلے کو ٹھونک بجا کر دیکھا تو پتلے سے ایک بڑی ہی عجیب و غریب آواز پیدا ہوئی۔ جب بیرونی مشاہدے کے بعد اسرائیل کسی بھی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکا تو اپنی مخصوص طاقتوں کے ذریعے پتلے کے اندر داخل ہو گیا۔ شاید اسی لیے کہا گیا ہے، شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تاکہ پتلے کا اندرونی مطالعہ کر سکے۔ دوران سیر اس کو بہت ساری باتیں معلوم ہوئی، اور اسرائیل نے اپنی طویل عمر میں جو کچھ دیکھا تھا وہ سب اس پتلے میں موجود تھا۔ چنانچہ جب وہ رگ رگ کی سیر کرتا ہوا قلب تک پہنچا تو قلب کچھ اس طرح بند کیا گیا تھا کہ اپنے مخصوص طاقتوں اور مخفی علوم کو جاننے کے باوجود قلب کو نہ کھول سکا۔ میں کسی چیز میں نہیں سماتا، لیکن مومن کا قلب ایسی جگہ ہے جہاں میں سما جاتا ہوں، اور نہ اس کے اندرونی حالات معلوم کر سکا، کیونکہ خالق نے اسے سرب مہر۔ ابلیس کو انسان پر کوئی اختیار حاصل نہیں کہ وہ زبردستی اسے کھینچ کر اپنی راہ پر لے جائے، وہ صرف بہلانے پھسلانے سے کام لے سکتا ہے۔
शैतान के 5 अहम साथी हैं जिनके नाम दर्ज ذیل है। नंबर 1, सब्र। उसके इख्तियार में मुसीबतों का कारोबार है जिसमें लोग बलाए वाविला करते हैं और गिरेबान फाड़ते हैं, मुंह पर तमाचे मारते हैं और जाहलियत के नारे लगाते हैं। नंबर 2, आऊर, यानी लोगों को बदी का मुर्तकिब करता है और उसे उन पर अच्छा और पसंदीदा करके दिखाता है। नंबर 3, मसूद, यानी कज़्ब और दरोग पर मामूर है जिसे लोग कान लगाकर सुनेंगे, तजस्सुस करें और आदि सुनकर मजीद इजाफा खुद कर लें। ये इंसानों की शक्ल अपनाकर उनसे मिलता है और उन्हें फसाद बर्पा करने की झूठी खबरें सुनाता है। नंबर 4, दासिम, ये आदमी के साथ घर में दाखिल होता है और घर वालों के ऐब दिखाता है और उन पर गज़बनाक करता है। नंबर 5, ज़कन्यूज़, ये बाजारों का मुख्तार है। बाजारों में आकर ये किस्म कौम कबीदी और बददियानती के झंडे गाड़ता है। गर्दार शैतान मरदूद ने कुल मुख्तार मालिक से दुश्मनी निभाई और यूं वो मरदूद ठहरा इज़राइल से शैतान इब्लीस तक।